سورت کا نام ہے سورۃ الجاسیہ۔ جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی جماعت، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آگے ان کا ذکر آئے گا کہ ہر امت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل وہاں گری ہوئی ہوگی، مجرمین۔ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، سورۃ دخان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت کا آغاز اور اختتام ترغیب قرآن پر تھا، اس صورت کا آغاز بھی ترغیب قرآن، ترغیب الی القرآن سے ہے، عظمت قرآن سے ہے۔ پہلی صورت کے آخر میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان و زمین کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس صورت کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آسمان و زمین کی تخلیق، پیدائش میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ایمانداروں کے لیے۔ سورت کا دعویٰ ہے ایک اور شبے کی تردید۔ ما سبقہ صورت کے اندر بھی شبے کی تردید تھی، اس صورت کے اندر بھی شبے کی تردید ہے۔ وہ شبہ مشرکین کا یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم سابقین کے دین پر چل رہے ہیں۔ کس پر؟ ہم پہلوں کے دین پر چل رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 18 میں کہ سابقین کے دین پہ چلنے کی بات نہیں ہے، وہ وہاں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے لیے میرا پیغمبر، میں نے ایک دین مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی پہ یہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ سابقین کی بات نہیں، آپ کے لیے ہم نے کیا مقرر کیا؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو لگایا ہے، مقرر کیا ہے ایک واضح راستے پر، من الامر، دین سے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ واضح راستے کو۔ دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر مقرر کیا ہے، چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کی اتباع کر، اور ان لوگوں کے خواہش کی اتباع بڑوں کی نہیں، اتباع کس کی ہوگی؟ ہاں، دین کی ہوگی۔ شریعت کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آؤ، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے اندر، ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے اندر، لآیات، کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمانداروں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں، وما یبث من دابۃ، اور اس میں جو اللہ نے پھیلائے ہیں، من دابۃ، جانداروں سے، یہ جتنے جاندار پھیلائے ہیں ان سب میں نشانیاں ہیں، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، من رزق، رزق کا سبب، بارش کو رزق کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ کیونکہ یہ رزق کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے، تو اس لیے میں نے مانا وہ کر دیا۔ فرمایا وما انزل اللہ، اور جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے، من رزق، بارش یا رزق کا سبب، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ اس میں بھی نشانی ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی نشانیاں ہیں،
آیات لقوم یعقلون، کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ دلائل توحید ہیں، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات پر یہ بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ اور اللہ کی آیتوں کے بعد، یؤمنون کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے ہر افاک جھوٹے کے لیے، اثیم گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ جو بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ ڈٹتا ہے، اصرار کرتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس بشارت سنا دے اس کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ، پہلا درجہ اس کا، فرمایا آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یسر، کیا کرتا ہے؟ اصرار کرتا ہے، جرم پر اصرار ہمیشگی کرتا ہے، مستکبرن تکبر کرتا ہے، کیا حالت کا؟ لم یسمع، گویا کہ سنا ہی نہیں، یعنی سنتا ہی نہیں، یہ حالت ہے پہلا۔ اور اگر کہیں اکا دکا موقع آیتیں سننے کا مل جائے، کوئی آیت کان میں پڑ جائے تو اس کو سن کے عبرت کے بجائے اسی کو مذاق بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنو ذرا، فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، اور جب جان لیتا ہے، یعنی کوئی آیت اس کو پہنچ جاتی ہے، وہ اس کو جان لیتا ہے ہماری آیتوں سے شیئن کچھ، تو اتخذہا ہزوا، بنا لیتا ہے اس کو مذاق۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور نہیں کام آئے گا ان کے ماں وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، شیئن ذرا بھی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جو انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا کارساز، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی اللہ، یہ بیان اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ ھذا ھدی، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنی رب کی آیات کے ساتھ، یعنی انکار کیا رب کی آیتوں کا، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب ہے، سخت دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے، البحر، کس کو؟ دریا کو، سمندر کو، یعنی تمہارے فائدے میں لگا دیا۔ آپ کہیں گے سمندر تمہارے قبضے میں نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ تم سمندر کو ہاتھ میں لے لو، یہ مسخر ہے میرے لیے، ٹھیک ہے، نہیں، تمہارے فائدے میں لگا دیے۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور مسخر کیے یعنی کام میں لگا دیا ہے، ما فی السماوات، وہ کچھ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، جمیعا منہ، اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو کہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، سب اس کی طرف سے، یہ عقیدہ رکھو، غیر کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، آگے ایمان والوں سے کیا کہہ دیجیے، کیا کریں؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ہاں مغفرت طلب کریں۔ یہاں یغفرون کا معنی درگزر کریں، کیا کریں؟ چونکہ ابتدائی مکی دور ہے نا، تو مانا کرو ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یغفروا، درگزر کریں، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ کون سے دنوں کی؟ عذاب والے دنوں کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ،
کہ ان کو اللہ کے ان عذاب والے دنوں سے نصیحت کر کے ڈراؤ، اور یہ ان اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، تو ان سے درگزر کریں۔ لیجزی اللہ قوما، تاکہ لیجزی قوما تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، فلنفسہ تو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء اور جس نے برا کیا، فعلیہا تو اس کا وبال اور عذاب بھی اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے دی ان کو واضح نشانیاں، واضح دلائل، من الامر دین کے معاملے میں، ہم نے واضح دلائل دیے کس معاملے میں؟ من الامر یعنی امور دین میں سے، ٹھیک ہے نا، دین کے معاملے میں۔ فَمَخْتَلَفُوا پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، تو پھر کیوں اختلاف کیا جب علم آ گیا؟ علم کا یہی فائدہ ہے کہ وہی لوگ اختلاف کریں۔ فرمایا نہیں، باغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ہاں لگتا ہے مولویوں کی آپس میں ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ علم آتا ہے اور ان کی ضد کیا ہوتی رہتی ہے؟ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا، الا من شاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کہتے ہیں شیطان بہت ساری چیزیں لے کے جا رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مختلف خریدار تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ایک بورے پہ لادا ہوا تھا مکر، ٹھیک ہے نا، تو کہا یہ کس کے اوپر بیچو گے؟ کہتا ہے یہ عورتیں خریدیں گی۔ کیا خریدیں گی؟ تو ایک جو ہے سواری پر بہت سارا مال لدا ہوا تھا، حسد کا تھا، میں یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ مولوی خریدیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ حسد کی بیماری سے دور رکھے۔ آپ دیکھتے آ رہے ہو یہود مولوی تھے، عیسائیوں میں مولوی تھے، سب نے پیغمبر سے کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا۔ یہ نہیں ہے باقیوں میں، ان میں کوٹ کوٹ کے برا ہوتا ہے جب یہ اپنے علم کے مقتضا پہ عمل نہیں کرتے، اور جب عمل کرتے ہیں تو پھر ان سے اونچی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن جب ذکر کرتا ہے تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، تو فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ان ربک بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر ہم نے ٹھہرایا آپ کو میرا پیغمبر علی شریعۃ ایک واضح راستے پر، من الامر دین سے۔ آپ دین سے کون سے راستے پر ہیں؟ ایک واضح راستے اور طریقے پر ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا لیلھا کنہارھا، اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، سمجھے؟ تو فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر ہم نے آپ کو ٹھہرایا علی شریعۃ ایک واضح راستے پر، من الامر دین کے، فاتبعھا تو پس تو اس کی کیا کر، جب آپ کو واضح راستے پر ٹھہرایا تو اسی کی اتباع کر، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، یہ اس شبہ کا جواب ہے نا جی، ہم سابقین کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا سابقین کو چھوڑو، پیغمبر ایک واضح راستے پر ہیں شریعت کے، اسی راستے کی کیا کرو؟ اتباع کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور پیروی نہ کر ان لوگوں کے خواہشات کی جو نہیں جانتے، جن کو دین کا پتہ نہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، دین واضح راستہ ہے، اسی کے پیچھے چلو۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک یہ جاہل جو ہیں نہیں کام آ سکتے آپ کے، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئا کچھ بھی، یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے یہ آپ کو کچھ بھی بچا
نہیں سکتے تو ان کے راستے کی پیروی کبھی بھی نہ کر خواہش کی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم دوست ہیں بعض ان کے بعض کے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے متقین کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وَهُدًى اور ہدایت کی، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائے ہیں گناہ، جو کیا کماتے ہیں، جو گناہ کماتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، سواء اس طور پر کہ برابر ہو جائے ان کی موت اور ان کی زندگی، محیاہم ان کی زندگی، و مماتہم اور ان کی موت۔ ظالموں کا کیا خیال ہے کہ تم گناہ کرو، جرم کرو اور سب کچھ شرکیات کرو، اور ایک مومن ہے، متقی ہے اور عمل صالح والا ہے، تمہاری اور زندگی اور موت ایک ہو جائے، یہ ایک نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ کام ساری زندگی شرک، اور کہتے ہیں خاتمہ کدھر پہ ہو جائے، مدینے میں ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ مرنا ادھر چاہتے ہیں، رہنا لندن میں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دفن جنت البقیع میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری موت اور زندگی کیا ہو جائے، ایک ہو جائے، فرق آئے گا، اور وہ فرق قرآن نے ذکر کیا۔ ان کی موت کا وقت ہوگا، فرشتے ماریں گے، پیٹیں گے، یضربون وجوہہم و ادبارہم، اور مومن کی موت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین کو، بالحق، حق کے اظہار کے لیے کہ اس سے حق ظاہر ہو جائے، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کو اپنا الہ؟ کیا؟ ہاں، کیا ایسا کوئی شخص تم نے دیکھا ہے؟ او بھائی ایسا ایک نہیں، ایسے آپ کو کیا ملیں گے، بہت سارے ملیں گے، کہ جن کا الہ ان کا خواہش ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کے نزدیک قرآن سنت اللہ کی پسند یا ناپسند کوئی معیار نہیں، ان کے ہاں جو ناجائز وہی ہے جو ان کے جی نے ناجائز سمجھا، جائز وہی ہے جو ان کے دل نے جائز کہہ دیا، وہ جائز جو دل کو پسند، وہ چاہے رب کو ناپسند ہے، بس ان کے دل کو پسند ہے، بس وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کا الہ کون ہوا؟ اس کا الہ اس کا خواہش ہو گیا، اور ایسے ہر دور میں آپ کو ملیں گے۔ فرمایا افرأیت، کیا تو نے دیکھا ہے، یا بتلا مجھے وہ شخص، یا ٹھیک ہے نا، افرأیت زیادہ معنی دوسرا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے وہ شخص جس نے بنایا اپنا الہ، کس کو؟ اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، مع علم، اس کے علم کے ساتھ، یعنی علم رکھنے کے باوجود بھی اپنی خواہش کو الہ بنایا تو کیا ہو گیا؟ علم کے ساتھ گمراہ ہو گیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر، اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیے اللہ نے اس کی آنکھوں پر غشاوتاً پردہ، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے، من بعد اللہ، اللہ کے علاوہ، بعد اللہ اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وقالو، اور کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ ہماری مگر دنیا ہی کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ کیا؟ بس یہ زمانے کی گردش ہے، کون مر رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، بس یہ گردش زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یوں کہتے ہیں دہریے۔ کیا؟ ہاں، کہ دہریے بھی یہی کہتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا کر رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں بھی یہ دہریت ہے۔ آگے، ما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ،
وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر کیا کرنے والے، یہ گمان کرتے ہیں، اٹکل دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، تو مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، نہیں ہوتی ان کی دلیل، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ کہتے ہیں، ائتوا بِآبَائِنَا، لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ کوئی مشرک کی دلیل نہیں رہتی، جب بھی کہو قیامت برحق ہے، مرو گے جیو گے قیامت والے دن، تو کہتے ہیں سب کچھ زمانہ کرتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل مشرک کی کیا ہوتی ہے؟ لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو، ان کو زندہ کرو، ابھی تک تو ان میں کوئی زندہ نہیں ہوا۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُكُمْ، اور تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے اندر، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ، تو اس دن یخسر المبطلون، خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست۔ کس میں؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ ہر امت کیسے گری ہوئی ہوگی؟ گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا الی کتابہا، ان کے نامہ اعمال کی طرف۔ کس کی طرف؟ آؤ بھائی اپنے اپنے نامہ اعمال لے لو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ما اس کا کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم، یہ جو اعمال نامے والی کتاب جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے اب سچ بولے گی۔ کیا بولے گی؟ بولے گی، ہاں۔ ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، بیان کرتی ہے، بولتی ہے تم پر حق۔ کیوں؟ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے وہ کچھ جو تم عمل کرتے تھے۔ ہم فرشتوں سے اس کتاب میں وہ کچھ، استنساخ کا معنی کیا ہے؟ ہم لکھواتے تھے، ماں وہ کچھ جو تم عمل کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی بڑی کامیابی، کھلی کامیابی ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا، نیچے لکھو، یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا پس نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر، فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم تھے قوم مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم، تو تم نے کہا، قُلْتُم، تم نے کیا کہا؟ ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت۔ تم کیا کہتے تھے؟ ما ندری، ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت۔ قیامت حق ہے، تم کہتے ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ہاں، جب دلائل کا زور زیادہ کر دیا جاتا تو پھر کیا کرتے؟ لفظ پہ ذرا غور کرو، ان نظن الا ظنا، ان نظن، ہم نہیں گمان کرتے مگر ایک گمان ہی ہے۔ تم اتنا زور دیتے ہو تو ہمارے دل میں صرف کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا پتہ ہے ہو ہی جائے، ٹھیک ہے نا، بس اتنا ہم قیامت کو یہی سمجھتے ہیں، یہ ایک گمان ہے۔ ان نظن الا ظنا، نہیں ہم کرتے گمان مگر صرف محض ایک گمان۔ وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے، ہاں گمان کی حد تک ہے، یقین نہیں کرنے والے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں، ما اس کی عملوا جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، الیوم ننساکم، آج کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے
اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آ گیا، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار، ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ، یہ اس وجہ سے تمہیں دی ہے یہ سزا کہ اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے بنا رکھا اللہ کی آیتوں کو مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ لا یخرجون منہا، پس آج کے دن یہ نہیں نکالے جائیں گے اس جہنم سے، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، فللہ الحمد، یہی ہے نا، بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری حمد مناسب اللہ کی، رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، لہ الکبریاء، اسی کے لیے بڑائی ہے، کبریاء ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔